واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات و صفات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جہنم سے بچنے کی ہم سب کو تاکید کی اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے باخبر کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد 16 صفر 1445 ہجری 1 سپتمبر 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا مختصر، وہ ہے جہنم سے بچو۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کچھ منٹ پہلے، کچھ وقت پہلے فیوز اڑ گیا، ایسیاں بند ہو گئیں اور اس کا ذکر خطبے میں کیا گیا۔ ایسیاں نہیں چل رہی تھیں، اب چل رہی ہیں۔ فیوز اڑنے کی وجہ سے ایسیاں نہیں چل رہی تھیں، گرمی ہو رہی ہے، پسینے نکل رہے ہیں، تو سوچئے وہ لوگ جن کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا یا جو قبروں میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ قبر کا عذاب برحق ہے، دوزخ کا عذاب برحق ہے۔ ابھی ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اطلاع ملی کہ فیوز ٹھیک کر دیا گیا اور ایسیاں چالو ہو گئی ہیں۔ میں نے خطیب صاحب سے کہا کہ آپ نے جو خطبہ دیا ہے مختصر، اور وہی ترجمہ ہم کرنے والے تھے یا کرنے کی نیت تھی، اب ایسیاں چل رہی ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ آپ جو مناسب سمجھیں وہ کہیں۔ بہرحال اسی موضوع پر زیادہ لمبی نہیں لیکن کچھ ضروری بات ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ 5 منٹ میں ترجمہ ختم کر دوں، وہ آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ بتا کر بات کو ختم کر دوں 5 منٹ میں، لیکن چونکہ ایسیاں چالو ہو گئی ہیں تو اب 5 کو 15-20 منٹ تک بھی ہم 25 منٹ تک بھی لے جا سکتے ہیں۔
اسی موضوع سے متعلق جس کا ذکر خطیب صاحب نے کیا، جہنم سے بچنا. یہ دنیا کی گرمی ہے، آپ کے سامنے ہے. گرما ختم ہو رہا ہے ویسے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ہفتے ختم ہو جائے گا. بہرحال گرما معلوم ہے، گرمی کی شدت معلوم ہے، اور اس سے کس طریقے سے انسان پریشان ہوتا ہے گرمی سے، یہ سب معلوم ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جہنم سے بچنے کی فکر کتنی کر رہے ہیں؟ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، ابھی دیکھیے یہاں گرمی ہے جدہ میں، لیکن جدہ میں سب سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے دنیا میں، بلکہ سعودیہ میں سب سے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے دنیا میں. دوسرے ایسے ممالک ہیں دنیا کے جہاں یہاں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، یہاں سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے. یہ دنیا کی گرمی حدیث سے جو ثابت ہے، حدیث مبارک سے، کہ یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو جو دنیا میں سخت گرمی ہوتی ہے، جو جہنم کی سانس کا اثر ہے، اور دنیا میں جو سخت سردی ہوتی ہے، یہ بھی جہنم کی سانس کا اثر ہے. تو یہ گرمی جو دنیا میں ہوتی ہے شدت کے ساتھ، جہاں جس علاقے میں ہوتی ہے، یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. تو جہنم کتنی گرم ہوگی. یہاں تو جیسے کہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پنکھے تو ہیں کم سے کم، اب تو اے سی بھی چل رہے ہیں. میں نے کہا نا، جب خطبے کے دوران تو اے سی نہیں چل رہے تھے، خراب ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے. پنکھے چل رہے تھے، بعض لوگوں کے ہاتھوں میں پانی کا بوتل تھا، اور سب کے جیبوں میں دستیاں یا منادیل رکھے ہوئے تھے جس سے وہ اپنا پسینہ پوچھ رہے تھے. قبر والوں کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. کبھی غور کیا ہم نے کہ قبر کی تنگی، قبر کی وحشت، دوزخ کا عذاب، وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت، وہاں کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے زیادہ ہے. اور ہم آرام طلبی، یعنی آرام کی عادت ہے، اے سیوں میں رہنے کی زندگی ہے، تو تھوڑی سی بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اے سی، پنکھا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈک، یا گرمی سے بچنے کے طریقے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک دن موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے. تو قبر کے عذاب سے، وہاں کی گرمی سے، وہاں کی شدت سے بچنے کے لیے ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ 2 کام کرے انسان، اور یہی موضوع میں خطبے میں بتایا گیا. اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال کو درست رکھے، عقیدے کو شرک سے بچائے، توحید پر عقیدہ ہو اس کا، توحید والا عقیدہ، ایک اللہ کا حق ادا کرتا رہے. شرک سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ شرک ہوگا تو پھر قبر میں سکون نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا انسان. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اگر ثابت قدمی چاہیے قبر میں تو اس کے لیے کلمے کے تقاضوں کو، جو کہ توحید والی زندگی، صحیح عقیدہ ہے، وہ اپنانا ضروری ہے. کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا شکار ہوتا ہے. دوسری چیز، اعمال صالحہ، نیک اعمال جو سنتوں کے مطابق ہوں، انہی کو نیک کہتے ہیں. بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیک عمل زیادہ کرنا، نیک عمل کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے انسان قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. سبحان اللہ. بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں ہم، وہاں حدیثیں پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کی. دعویٰ سینٹر میں طلبہ و طالبات آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں بعض آپ میں سے. تو آج ہی وہ حدیث ہم نے پڑھی، آج ہی بلوغ المرام میں، کتاب الطہارہ میں، کہ جس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ عام طور پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ جو حدیث ہے وہ ہم نے پڑھی. ناپاکی سے اپنے آپ کو نہیں بچانا. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ ہے قبر کا عذاب برحق ہے، اس سے بچنے کی انسان کوشش کرے. دنیا میں چغلی سے بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی شرح میں بتائی گئی کہ آپ کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا
اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بد احتیاطی. نمبر 2 چغلی. یہ 2 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. میں اور آپ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بیوی بچوں کو بچائیں، نہ صرف قبر کے عذاب سے، دوزخ کے، جہنم کے عذابوں سے. اور اس کے لیے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، اللہ کا حق اللہ کو دینا ہوگا. نمبر 2 اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، نیک عمل زیادہ کریں. نیک عمل ہمیں بچائیں گے، نیک عمل سے انسان دوزخ سے بچے گا. نیک عمل نجات کا ذریعہ ہے، نیک عمل نجات کا ذریعہ ہے. نیک عمل سے انسان جنت میں جائے گا. جو جنت میں جائے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. جو دوزخ میں جائے گا وہ ہو سکتا ہے جنت میں جائے. جو جنت میں جائے گا وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، پکی بات ہے. جو جنت میں گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا جنت سے، لیکن دوزخ میں کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا. دوزخ میں جانے والے 2 قسم کے ہوں گے. نمبر 1 ہمیشہ رہنے کے لیے جائیں گے، کفار اور مشرکین. کافر اور وہ مسلمان جس کی موت شرک پر ہو گئی. شرک اتنی خطرناک چیز ہے. وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو شرک پر مر جائے، شرک سے اس نے توبہ نہیں کی اور شرک پر اس کی موت ہو گئی، وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. نمبر 2 وہ مسلمان جو شرک نہیں کیا لیکن گناہ زیادہ تھے، نیکیوں سے گناہ زیادہ تھے، اور اللہ نے چاہا کہ اس کو سزا دوں گناہوں کی، تو وہ اپنی گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائے گا. جب سزا ختم ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن، جیسا کہ خطبے میں خطیب ثابت ہے. قدر 50,000 سنہ، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا. ایک دن کتنا؟ 50,000 سال. یہ کافر اور منافقوں کے لیے. مومن نیک آدمی مغرب کے جیسے یا عصر کی نماز، مغرب کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 50,000 سال ایسے ختم ہو جائیں گے ایک مغرب کی نماز کی طرح. مومن اپنی ایمان اور اپنے عمل صالح کی وجہ سے قبر میں سکون کی زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. ایمان والا، صحیح عقیدے والا، صحیح عمل کرنے والا، اس کو قبر میں ٹھنڈی ہوا آئے گی، جیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا بھی آپ کو آ رہی ہے، پنکھوں کی ہوا آ رہی ہے. ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی خوشبو وہ سونگے گا، جنت کا بچھونا اس کے لیے ہوگا، جنت کی بلینکٹ اس کے لیے ہوگی. اللہ اکبر. کھڑکی کھول دی جائے گی قبر میں جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوا. ٹھنڈی ہوا دیکھیے آپ نے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی زبردست ٹھنڈی ہوا جو جھاڑوں سے آپ کو آتی ہے ڈائریکٹ، جو کیا بولتے ہیں اس کو، یہ تو آرٹیفیشل ہے نا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیچرل ہوا. ہاں دیکھا نا، گاؤں میں یا شہر میں بھی، شہر میں کم ملتی ہے، کبھی گاؤں گئے آپ، گاؤں جائیے، جھاڑوں کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. یا شہر میں بھی ٹھنڈی ہوائیں جھاڑوں کی جو آتی ہے، کھڑکیوں سے جو ہوا اندر کھیلتی ہے، اللہ اکبر. وہ ٹھنڈی ہوا، اس کے فائدے اور اس کا مزہ، اس کا لطف ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. جنت کی ہوا ٹھنڈی آئے گی انسان کو، اگر اس نے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو ٹھیک کیا تو جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اس کی، قبر میں سے کھڑکی جنت کی سائڈ، تو جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی، لطف اندوز ہوگا وہ. اور جنت کی مہک، خوشبو، اسمیل، اللہ اکبر کیسی ہوگی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پر. جنت کی حوروں میں سے ایک حور اگر جھانک دے دنیا میں، جھانک دے، خالی جھانکنا معلوم ہے نا، چہرہ کر دے اس طرح، پوری فضا معطر ہو جائے گی، خوشبو سے بھر جائے گی. تو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ٹھنڈی ہوا ملے قبر میں؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو قبر میں جنت کی خوشبو ملے، جنت کی خوشخبری ملے؟ جی. تو پھر اس کے لیے محنت کیجیے، عمل کیجیے، نیکیاں کیجیے، گناہوں سے بچیے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور آپ چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو جا رہا ہوں، آپ اپنا دیکھ لیں، ایسے مسئلہ تو نہیں ہے نا. قوا انفسکم، اللہ نے کہا، واہلیکم، اپنی بیوی بچوں کو. وہ بھی آپ کی بیوی کس کی بیوی ہے؟ زید کی، خالد کی نہیں، آپ کی بیوی ہے. آپ کی اولاد کس کی اولاد ہے؟ آپ کی اولاد ہے. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، وہ بھی قبر کی نعمتوں میں رہیں؟ جی ہاں. تو پھر ان کو بھی تاکید کیجیے، ان کو بھی بتائیے، شرک سے دور رکھیے، ان کو بدعت سے دور رکھیے،
بدعمالیوں سے دور رکھیے، آپ مسئول ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ مرد کس چیز کا ذمہ دار ہے، عورت کس چیز کی ذمہ دار ہے؟ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دے، مسئول ہے وہ بچائے اپنے گھر کو دوزخ سے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں ذمہ داری بیوی بچوں کی اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ٹھیک ہے، یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا کھلانا، اچھا پہنانا یہ ٹائپ آف ذمہ داری ہے، ایک حق ہے حقوق میں سے، لیکن ان کا بڑا حق یہ ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے آپ بچائیں۔ اس کے لیے کتنی جد و جہد آپ کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والے کس کے؟ آپ کے گھر والے، کیونکہ آپ مسئول ہیں۔ نارا وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچا لو اپنے آپ کو دوزخ سے اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو، مطلب جیسے بچ سکتے ہو بچاؤ۔ وہ ایک حدیث بخاری کی مجھے یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قیامت برپا ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، اگر ہاتھ میں کسی کے پودا ہے وہ گاڑ سکتا ہے تو گاڑ دے پودا، حدیث ہے، مطلب کچھ بھی کر سکتے ہو، نیک عمل کر لو، موقع ملے تو چھوڑنا نہیں، نیکیاں کرو، اپنی بیوی بچوں کو نیکیوں کی عادت ڈالیے۔ دشمنوں نے ہماری زندگیوں کو مصروف رکھ دیا ہے، دیکھتے دیکھتے جمعہ آ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے مہینے ختم ہو رہے ہیں، سال ختم ہو رہے ہیں، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی مصروف ہے، بھائی مصروف، بزی، آپ بزی، میں بزی، مصروف ہے، اچھی چیز ہے مصروف ہونا، لیکن کس چیز میں ہماری زندگی مصروف ہے، یہ ہے قابل غور سوال، قابل توجہ بات۔ ٹھیک ہے، میں مصروف ہوں، آپ مصروف ہیں، لیکن میں کس چیز میں مصروف ہوں؟ اطاعتوں میں، نیکیوں میں، یا گناہوں میں؟ اور آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی؟ کبھی آپ نے دیکھا آپ کی بیوی مصروف ہے، میری بیوی مصروف ہے، میرے بچے مصروف ہیں، آپ کے بچے مصروف ہیں، کس چیز میں؟ کہیں واٹس ایپ پہ تو مصروف نہیں ہے، بیکار کی چیزوں میں تو، گناہوں میں تو مصروف نہیں ہے، مصروف اس میں بھی ہوتا ہے آدمی، کیونکہ سیریلوں کا سلسلہ رہتا ہے، فلموں کا، گانوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو ایک کے بعد ایک چیزیں دیکھتی رہنی پڑے گی، تو وہ بھی مصروفیت ہے نا۔ اور بیکار کی چیزوں میں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری زندگی اس میں بھی مصروف جا رہی ہے۔ دوزخ سے اپنے آپ کو بچائیں، میں اور آپ اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ فائدہ جس میں ہونا، ابدی فائدہ، جو آخرت کا فائدہ، اس کی جد و جہد زیادہ سے زیادہ کریں، بس یہی میسج ہے اور کچھ نہیں۔ بچیں، اب دیکھ لیں کتنا بچ رہے کتنا نہیں بچ رہے، کیونکہ بچنا نہیں بچنا یہی ہے دنیا میں، آنکھ بند ہونے سے پہلے۔ قبر میں جانے کے بعد قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہم۔ اب ایک سوال ہے نا بھائی، قبر کا عذاب بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا قبر کا عذاب، گرمی، یہ گرمی کچھ نہیں ہے، یہاں سے زیادہ گرمی ہوگی، فلاں ہوگی، کیونکہ حدیثوں میں آنا کہ کافر اور منافق کو جو ہے، جو سوالات کے صحیح جواب نہیں دے گا اس کو جو ہے، اچھا میں مکمل کر دوں بات، وہ ایک حدیث میں وہ بھی لفظ آیا کہ جب، پہلی بات میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں، مومن کو، جس کو میں نے بتایا تھا کہ جس کا ایمان صحیح اور عقیدہ صحیح اور عمل صحیح، تو قبر کے سوالات کا صحیح جواب دے گا، اللہ ثابت قدم رکھے گا اس کو، اپنے اس کے عقیدے کی بدولت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو وہ جوابات صحیح دے گا، تو جنت کی کھڑکیاں میں نے بتایا نا۔ وہاں ایک اور ایک بات ہے، وہ کیا کہے گا جو حدیث میں، یا رب اقم الساعہ، اے پروردگار قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے مل جا کر میں جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ وہ جنت نہیں ہے نا، جنت کی کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے، تو وہ خوش ہو کر کیا کہے گا اپنے رب سے، یا رب اقیم الساعہ، اے پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے، ابھی کر دے اللہ قیامت، تاکہ مجھے میرا ٹھکانہ مل جائے، میں چلے جاؤں میرے اس جنت کے گھر میں، گھر والوں میں میرے چلے جاؤں۔ اور اس کے برعکس کافر اور منافق جس کو عذاب دیا جائے گا، جو سوالات کے ثلاثہ جو سوالات ہیں عقیدے کے، من ربک ما دینک من نبی، اس کے جوابات صحیح نہیں دے گا تو اس کو عذاب ہوگا، اور جہنم کی گرم ہوائیں اور بدبو اس کو آئے گی، اور قبر میں اس کو مارا جائے گا، اور قبر میں اس کو طرح طرح سے عذاب ہوگا، تو وہ کہے گا کہ قیامت کو دور کر دے، کیونکہ قیامت کا مطلب وہ دوزخ میں جائے گا، قیامت آنے کے بعد جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، تو وہ نہیں چاہے گا کہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ اس سے بڑا عذاب اس کو، قبر سے بڑا عذاب مل جائے، کیونکہ یہ اس سے بڑا عذاب وہ ہے دون العذاب الاکبر، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا عذاب، زیادہ تکلیفیں جہنم میں ہیں، قبر میں جو تکلیف ہے وہ جہنم کے بنسبت کم ہے، تو اسی لیے وہ کہے گا کہ قیامت قائم مت کرنا ہے یا رب، تاکہ میں اس بڑے عذاب میں نہ چلے جاؤں، لیکن
لیکن ظاہر بات ہے اس کی خواہش پوری تو نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ ہونے والے ہیں. تو انسان دیکھے بھائی، سوچے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. سب دیکھیں کیوں وقت ہمارا مصروف ہو رہا ہے، کس چیز میں مصروف ہو رہا ہے. کل جمعرات تھا، کل کا پورا دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی. پڑھے کچھ قرآن میں اور آپ. کل کیا کیے؟ کل کا تو یاد ہوگا نا. صبح ڈیوٹی کیے، شام کو آئے، اس کے بعد کل کی رات کہاں گزری ہماری. آج پھر جمعہ ہے، چھٹی ہے، ٹھیک ہے، ابھی جا رہے ہیں نا انشاءاللہ. اب کیا ہے پلان آپ کا؟ ابھی لنچ، اس کے بعد عصر کے بعد کیا پلان ہے آپ کا؟ عصر سے مغرب تک کافی ٹائم ملتا ہے. مغرب کے بعد کیا ہے آپ کی آج کی روٹین؟ کیا ارادے ہیں آج کے؟ عشاء کے بعد کیا ہے؟ یہ سب وقت ہے نا. یہ ٹھیک ہے، بیوی بچے ہیں، ٹائم ہے، چھٹی ہے، لیکن دیکھیں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھیں وہ تو اچھا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کل ہفتہ ہے، پرسوں سے پھر ڈیوٹیاں ہیں نا، کل بھی پورا دن ملے گا ہم سے. تو کیا پلاننگ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ جزائے خیر دے. بعض لوگ جو ہے خوشی ہوتی ہے بعض طلباء کو دیکھ کر، چھٹی کے دن بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ. ہنیئا لہم، اللہ مبارک. میں جانتا ہوں کچھ ایسے طلباء کو جو چھٹی ہے سیٹرڈے ان کی، اس دن بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں. جمعہ چھٹی ہے، دعوت سینٹر آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں صبح. آپ میں سے کتنے وہ چہرے ہیں جو مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، جو صبح وہاں تھے، آج ابھی یہاں ہیں. پھر بعض لوگ مسجد رضوان میں نظر آئیں گے اثر میں. یہ کیا ہے؟ یہ نیکیاں ہیں. یہ چاہتے ہیں جنت میں جائیں. یہ اکیلے نہیں آتے، ان کے بچے آتے ہیں، ان کی بیویاں آتی ہیں. بھائی اکیلے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ. جمعہ صبح سونے کا دن، سونے کا ٹائم، نکل 9 بجے پہنچ جاتے ہیں، 9:15 9:30 تک بہت میکسیمم پہنچ جاتے ہیں، 11:15 تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر خطبے کا. یہ پلاننگ ہے. یہ مبارک ہو، اللہ ثابت قدم رکھے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ اخلاص دے. کل ہفتہ ہے، کل بھی بعض لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، بعض لوگ صبح، بعض لوگ رات. میں نے آنکھوں سے دیکھا، شام میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا لوگ پڑھتے ہیں. میں جانتا ہوں طلباء کو. سبحان اللہ. یہ خیر ہے، اللہ خیر پہ قائم رکھے ہم سب کو. نیکیاں کیجئے میرے بھائی، نیکیاں کیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے چیزیں، سیر و تفریح، طائف جانا، یمبو جانا، مدینہ منورہ، تو خیر عبادت ہوتی ہے. طائف گھومنے کے لیے جائیں، بالکل اجازت ہے. پارک میں جائیں، سمندر جائیں، ٹھیک ہے، یا کہیں ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں، حرام نہیں، ہم باتوں نہیں. لیکن ایسے کام نہ کریں جس سے جو ہے جہنم کی آگ میں جانا پڑے. بس وہ اس کا خیال رکھ لیجیے، بس اور کچھ نہیں. اگر آپ کی فیملی یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، تو آپ فالوئنگ کیا ہے آپ کی، اس کی مطابقت کیا ہے. اگر آپ کی بیوی بچے یہاں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ذرا ان کی روٹین کیا ہے، روزمرہ سے کیا ہو رہا ہے ان کے صبح شام. دیکھیے کالج، اسکول، جاب، کاموں پکانا، عورتوں کا گھر کی دیکھ بھال، صفائی، اس کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں. یہ تو ضروری اشیاء ہے بولنے کے بعد. اس کے علاوہ کیا روٹین ہو ہے زندگی کی ہماری، کیا ہو رہا ہے صبح اور شام ہماری زندگیوں میں، ہماری بیوی بچوں کی زندگیوں میں. اس کا لحاظ کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچانا ہے. وقت قیمتی ہے، یاد رکھیے. قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اسی زندگی میں، جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اسی زندگی، کیونکہ اس کے بعد پھر زندگی نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا فائدہ ہو، اور اپنے بچوں کا، ہمارے بچوں کا فائدہ ہو، ہمارے گھر والوں کا فائدہ ہو. اللہ ہم سب کو قبر کے عذابوں سے، دوزخ کے عذابوں سے محفوظ رکھے. قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز ایک اور ایک ہے، وہ دعائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. تو یہ بھی ایک سبب ہے، جو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے گا، یا دوزخ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جہنم سے اگر 3 مرتبہ کسی نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی سے کی، ذرا خیال رکھیں، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، تو جہنم کہے گی اے اللہ اس نے تیری پناہ لے لی ہے مجھ سے، تو اس کو اپنی پناہ میں رکھ لے. یہ بھی حدیث صحیح ہے، جو 3 مرتبہ. تو دعائیں بھی ایک سبب ہوتا ہے. دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا اللہم نجنی من النار، اللہم، یا اردو میں دعا کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. بیوی بچوں کو بھی تاکید کرو، دیکھو بیٹے یہ دنیا، یہ گرمی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہاں پریشانی ہونے والی ہے. وہاں ہم نہیں ہوں گے، وہاں ایسیاں نہیں ہوں گی، پنکھے نہیں ہوں گے، کھڑکیاں نہیں ہوں گی، نہ ٹھنڈی ہوا آئے گی. وہاں ٹھنڈی ہوا جنت کی چاہیے، تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا بیٹے. نیک عمل کر لو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اللہ کے قریب ہو. یہ دنیا کی رنگینیاں، زیب و زینت، یہ دکھاوا ہے، ایک دھوکہ ہے، جیسا کہ قرآن، اس میں پڑھ کر اپنی لائف کو برباد مت کرنا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ایسے دکھایا شیطان نے کہ آج کا نوجوان یا نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس کو بس یہی دنیا چاہیے. بس فائنانس کے حساب سے پیسہ لے لیجئے، یا پوزیشن لے لیجئے، یا اچھی زندگی، سعادت، اسی میں سمجھتے ہیں کہ
دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہو، اچھا فون ہو، گاڑی ہو، اچھی جاب ہو. عام طور پر بچوں کا ذہن یہی بنا ہوا ہے. بچیوں کا بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھی لائف گزارے. لڑکیوں کا بھی بھائی ذہن بنا. تو یہ اس پر بڑا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی والدین کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے، طاقت دے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے جو ہے سوچ کو بدلیں. اصل پرابلم سوچ کا بھی ہو گیا ہے بہت بڑا کہ دینی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کورونا آیا تو کیا ہوا؟ دین سے دور تھوڑی ہونا تھا بھائی. کورونا نے لوگ کہہ رہے تھے کورونا کے بعد جو ہے لوگوں کے مزاج میں تبدیلیاں آ گئی ہیں. بھائی مومن کا مزاج کورونا آنے سے پہلے بھی، آنے کے بعد بھی، کورونا میں بھی بدلتا نہیں ہے. مومن مومن رہتا ہے. وہ جمعہ کے دن بھی مومن ہے، سنڈے بھی مومن ہے. بھئی چھٹی کے دن اس کا ایمان ختم ہو گیا کیا؟ بتائیے مجھے آپ. ہاں کمزور ہو رہا ہے، اس کو کمزور ہونے مت دیجئے. چھٹی کے دن تو ایمان اور بڑھنا چاہیے. تو ایمان سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھومنے جائیں، اپنے بستی میں اپنے گھر میں رہیں، ایمان کی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے. اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے، کمزور نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، اللہ سے دور کر رہی ہیں، چیک کیجئے. اگر وہ واٹس ایپ ہے تو کم کر دیجئے، فیس بک ہے تو بند کر دیجئے، دوست ہیں تو ان کو روک دیجئے، دور رکھیے اپنے آپ کو. جی روکیے. ہر وہ چیز جو ہمارے جنت میں جانے سے ہمیں روک رہی ہے، دور کر رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے بچنے والا بنائے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل الجنہ میں بنائے، جنت میں دخول اولی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.